میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور پوری قوم بھی سن رہی ہے کہ یہ جو ہے نا مذہبی انتہا پسندوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ میاں والی کی پوسٹ کے اندر گھس جائیں یا میران بیس میں گھس جائیں یا P3C اورین کو اٹیک کریں یا ہمارے جو صاحب جہاز ہیں وہ ان کو جو ہمارے مانیٹر کرنے والے ان کو. اس کے پیچھے بھی ہنود و یہود کا ایک پورا وہ مرکز ہے. ابھی یہ جو کچھ ابھی بھی ہوا ہے, ابھی میاں والی کے اوپر کرنے کے لیے جرت کی گئی ہے, اس کے پیچھے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا نے اپنے طور کے اوپر پہلے کیا کیا ہے کہ انہوں نے TTP کے ساتھ رابطے میں ہے. ابھی انہوں نے TTP کا اتحاد کیا ہے BLA, BLF اور BRA کے ساتھ کہ آپ اکٹھے ہو جائیں, فنڈز بھی ہم دیں گے آپ کو. پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو آپ کی جماعت ہے جماعت الاحرار اور حزب الاحرار, ان کا بھی آپس میں یہ آپس میں گروپ بن گئے تھے, ان کو بھی اکٹھا کیا ہے. تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 22 ارب روپیہ ابھی تک یہ دے چکے ہیں اور انہوں نے ایک الگ بجٹ بتایا. تیسرا ایک اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو کہ راہ اس کو ہینڈل کر رہا ہے. 10 بندوں کی ایک کمیٹی ہے راہ کی, جنہوں نے تقریباً ایک 7,000 لوگوں کی ایک فوج تیار کر رہے ہیں, جس کا کام یہ ہوگا وہ ایسے گارڈز ہیں جو سی پیک کو ناکام بنائیں گے. پاکستان چائنا بزنس کا جو ہمارا وہ ہے سی پیک, اس کو وہ ناکام بنانے کے. تو اس لیے دشمن باہر بھی ہے, دشمن جو ہے پاکستانیوں کے فیس میں, لوکل فیسز میں اندر بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ ہم پورے بحیثیت قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی سیکیورٹی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں. آئے دن یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی بیٹیاں بیوائیں, ان کی وائفز ہیں, ان کی پیرنٹس ہیں اور جن کو انہوں نے دھیان رکھنا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میں یہی اپیل کروں گا ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے کہ ہم سارے اپنے طور کے اوپر فلی سپورٹ کرتے ہیں اپنی آرم فورسز کو, اور پوری قوم بھی ان کے ساتھ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے ان کی کمر توڑی تھی نیشنل ایکشن پلان بنا کے, اور آپ نے نیکٹا بنایا اور آپ ان کے پیچھے گئے, ان پہاڑیوں سے ڈسلاج کیا آپ کی نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کی, ابھی اللہ کے کرم سے یہ ایک ریاست کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے. تو اس میں ایک تو اندرونی ہمارا اتحاد ضروری ہے, یک زبان ہو کے ہم آگے چلیں, اپنی انٹیلیجنس کی ایجنسیز کو بھی بتائیں آپ کے نالج میں اگر کوئی چیز ہے, کوئی مشکوک بندہ ہے تو کہیں داخل ہوتا ہے تو اس کو بتائیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ بیرونی سطح کے اوپر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی, ہمارے سفارتکار بھی یہ بھی دیکھیں کہ بین الاقوامی دنیا کے اندر بھی ہمیں ایکسٹیریئرلی بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ دشمن ہمارے کیا کر رہے ہیں. یہ اپنے طور کے اوپر یہ کبھی بھی اتنے بڑے اٹیک, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ جہازوں پہ حملہ کرنے کا بینیفیشری کون ہے؟ کیا کسی مسجد کا یا کسی شریعت کا فالوور ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کے کرم سے. ہمارا ملک تو نظریاتی ملک ہے, ہم نے تو اللہ کے نام پہ ہی حاصل کیا ہے. ہم سے زیادہ مسلمان یا مجاہد یا کون ہوگا جو اپنے اس کے اوپر, ہم ایک ہمبل طریقے سے چلنے والے ہیں. تو دہشت گردی کی ان وارداتوں کی پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کلی طور کے اوپر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ہم یہ سلوٹ کرتے ہیں اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو جن کے حوصلے بلند ہیں اور وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں, ساتھ ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچا رہے ہیں. تو اس کوشش میں پوری قوم کو اپیل یہ کی جائے گی کہ ہم اپنی ساری سوچوں سے, اپنی جماعتوں سے, اپنے اداروں سے, اپنی ہر چیز سے اوپر اٹھ کے پاکستانی اور ایک مسلمان بن کے اس دھرتی کا دفاع کریں. اور ہماری فوج کی طاقت ساری جو ہے ان کے ہتھیار نہیں ہے, فوج کی ساری طاقت قوم کی دعائیں ہیں اور قوم کی سپورٹ ہے ساری, اور ہم سارے ان کے ساتھ ہیں. اس اوپر جو ابھی عزیز صاحب نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا, آپ دیکھیں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کا کانسیپٹ ہے, ایک تو ملٹری کورٹ کا پیچھے آیا تھا جس کی سن سیٹ کلاس تھی کہ 2 سال کے لیے ملٹری کورٹ بنائیں اس کے بعد ختم کریں. اس کی کانسٹیٹیوشن میں گنجائش نہیں تھی تو وہ ختم ہو گئی. لیکن کچھ ملٹری کورٹس ٹریڈیشنلی آرم فورسز کے اندر ہوتی ہیں. دنیا کی ہر فوج میں ملٹری کورٹس ہوتے ہیں, جیک برانچ ہے. ہمارے اندر جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے, وہاں اس کو پورا ڈیفنس کا حق ہوتا ہے, اس کے وکیل آتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں. اور پھر جو سویلینز بھی کئی پیڈ آؤٹ آف ڈیفنس فنڈ اور اندر ہوتے ہیں وہ مول, اور وہ پاکستان کے لیے ایک جاسوسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں.
اور اسی طرح یہ یادیو جیسے لوگ ہیں جو پکڑ کے آپ نے کیے ہیں، سویلین ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ملٹری کورٹ کے اندر یہ نہیں آئیں گے، چونکہ سول کی کورٹوں میں ایک ایک کیس جو قتل کا اور گھنونے قتل کا کیس بھی 20-25 سال چلتا ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے نہیں وٹنس نہیں تھا، گواہ نہیں تھا. آپ نے یہ دیکھا پاکستان میں کیا ہوا کہ ایک وڈیرے کی گاڑی کے نیچے ایک بندہ آ گیا، ہم نے اس کا لائیو فوٹو دیکھا، ہم نے سب کچھ دیکھا، کورٹ میں گیا، کورٹ نے کہا وٹنسز بتائیں، آپ کی وٹنسز کمزور ہیں، اوکے یہ بندہ رہا ہو گیا. آپ کا یہ عدلیہ کا نظام ہے، اس میں بھی ریفارمز چاہیے آپ کو. لیکن یہ جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم اپیل کریں گے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کو بھی اور اپنے آنریبل ججز کو بھی کہ اس کو ریویو کیا جائے. اور یہ جو نظام ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو ملک کے نقصان کرتے ہیں، قومی سلامتی پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے حوصلے بڑھیں گے. یہ تو ٹرائل ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر، اس کو پورا ڈیفنس کا حق ہوتا ہے. اور ہم سب کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، فوجی ہو یا غیر فوجی ہو، ہم کبھی بھی کسی بے گناہ بندے کے اوپر کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں 9 آپ گناہگار چھوڑ دیں، ایک بے گناہ کا قتل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کبھی بھی افواج پاکستان کی یہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کا ایک رانگ امپریشن ہے کہ یہاں شاید وہاں قانون کو نہیں چلتا، پورا ہوتا، اس کو اپیل کا حق ہوتا ہے، پھر اس کو سول کورٹس کے اندر بھی ان کی محدود وہ سنوائی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس فیصلے کے اوپر بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں یہ تھا لاسٹ ایک پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر سے کچھ جو تارکین وطن ہیں جو انلیگلی آئے ہوئے ہیں، امیگرینٹس ایسے جن کے پاس کوئی نہ پاسپورٹ ہے نہ کاغذات. آپ دیکھیں ہم دھماکوں کا شکار ہیں، ہم ٹیررزم کا شکار ہیں، ہمارے اوپر قتل و غارت ہو رہی ہے، تو ہمیں احتیاط تو کرنی ہے. ابھی یہ تو دنیا کا کوئی ملک بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اگر آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، آپ انلیگل امیگرینٹ ہیں، تو وہ آپ کو کہنے جی سافٹ کارنر رکھیں جی یہ کریں. ابھی جو حکومت کا فیصلہ ہے وہ صرف اور صرف غیر قانونی لوگوں کو، اور ان میں سے بھی بہت سے والنٹریلی واپس جا رہے ہیں، اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست، میڈیکل کا، ٹرانسپورٹ کا وہ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ سینکس جو ہے نا ضرور کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکالنا ہوتا ہے. میں دیکھ رہا تھا برطانیہ میں نے کہا جی آپ کے پاس اگر ایک انلیگل امیگرینٹ ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہماری پالیسی کے 3 حصے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے بارڈر مانیٹر کریں، کوئی بندہ انلیگل اندر داخل نہ ہونے پائے. نمبر 2، اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کو ڈیٹین کر لیں، ڈیٹین کر کے اس کو اریسٹ کر کے اس کو ڈیپورٹ کر دیں. تو میں نے کہا یہاں تو کئی انلیگل آئے ہوئے ہیں اور ان کے تو بچے بھی یہاں پیدا ہوئے ہیں جو کہ یہاں برٹش نیشنل ہوں گے یا یورپ کے نیشنل ہوں گے، ان کا نو کوشچن. آپ کو جنرل صاحب کسی نے غلط بتایا، اگر انلیگل امیگرینٹ ہے اس کے بچے اگر 5 پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، پورا خاندان کو ہم آؤٹ کر دیتے ہیں بیکاز ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن جو ہمارے افغان ریفیوجیز ہیں جو تقریباً 3 سے 4 ملین ہیں، 4 ملین، ان میں سے 1.7 ملین 17 لاکھ لوگ ایسے تھے جو کہ انلیگل ہیں. ان کو ہم جو افغان ہمارے بھائی ہیں، پیپل ٹو پیپل ہمارا محبت کا رشتہ ہے. افغانستان میں کئی دفعہ پرو انڈین حکومتیں بھی آئی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. ہم ان ریفیوجیز کے لیے اپنے سین ہم نے کھولے ہوئے ہیں اور ہم ان کی ہر لحاظ سے لک آفٹر کریں گے. لیکن یونائٹڈ نیشن کو اور بین الاقوامی اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ریفیوجیز کا بھی ایک ایشو یونائٹڈ نیشن کا ہے کہ ان کے لیے کچھ سپورٹ چاہیے، تو ان کے لیے بھی کریں اور ان کا پیسفل ٹرانسفر ہونا چاہیے ٹو دیئر کنٹری. ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. لیکن انلیگل امیگرینٹ خواہ افغانستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، انڈیا سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، اور یہاں آ کے وہ کچھ نہ کچھ کارروائی کر رہا ہو، تو ہمیں حق پہنچتا ہے، کسی بھی ملک کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو اریسٹ کرے اور وہ اس کو لے کے چلا جائے. تو یہ بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی بیٹر پالیسی ہے. اس کو نشانہ ہمارے باہر سے لوگ بھی بناتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ انلیگل امیگرینٹ کو بھیج رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی افغانیوں کو بیچاروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اٹھا کے، تاکہ ایک حکومت کے خلاف حقارت کا ایک ویو پوائنٹ تیار کیا جائے. اس کی بھی ہمیں ڈسکریج کرنی چاہیے. تو یہ بریفلی میں نے 3-4 پوائنٹ بتا دیے ہیں. سو کائنڈ آف یو. ابھی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمارا ان سے محبت کا رشتہ ہے، لیکن ان کا وزیر خارجہ تو ہمیں تذکیہ دے رہے ہیں. جی آپ دیکھیں انفارچونیٹ ہے، ڈپلومیسی کے اندر بڑی ایک سوفسٹیکیٹڈ لینگویج یوز ہونی چاہیے.
تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیسی از این آرٹ آف نوئنگ وٹ ناٹ ٹو سے. تو میں نے تو ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی, بٹ ایون دین میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ادھر سے آتی ہے یا ہمارا کوئی وزیر ایسا کہہ دیتا ہے, ایون دین وی شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ سالو بائی پیسفل مینس. ہم ان چیزوں کو ایگریویٹ نہ کریں اور نہ ہی اس پہ فلیئر اپ ہوں. افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل سے قریب ہیں. ہمیں دکھ ہے کہ انہوں نے بہت سی مصیبتیں جھیلی ہیں, اور ابھی ہم دعا کرتے ہیں. میں نے بخدا ابھی لنڈن میں پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ یہ یونیورسل پیس فیڈریشن کو میں نے کہا کہ ان کے 9 ارب روپیہ افغانیوں کا آپ کے لوگ روک کے بیٹھے ہیں, کوئی ملک ان کو ریکگنائز نہیں کر رہا, تو پھر آپ بین الاقوامی امن کدھر سے مانگتے ہیں؟ پھر وہ ڈن ٹی ٹی پی کی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اگر آپ لوگوں کی ایمبیسیاں ادھر ہوں, آپ ان کے ساتھ ملیں, آپ ان کی فائنانشیل ہیلپ کریں, مین سٹریم میں لے کے آئیں, تو وہ کیسے ہوگا؟ تو آئی تھنک ہمارا کنسیلیڈیٹری ریفارمس ہونی چاہیے اپنا. اچھا سر, یہ بتائیے گا اس سے پہلے پاکستان کا بیانیہ یہ رہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ سے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکوں کی جو انخلا کا یا ان کی آبادکاریوں کا دوسرے ممالک میں جو سلسلہ جاری ہے, جن میں برطانیہ بھی سر فہرست ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی نئی لہر ابھی جس کا دوبارہ آغاز ہوا ہے, اس میں کمی آ سکے گی یا نہیں؟ دیکھیں, اس میں شیورلی انشاءاللہ کمی آئے گی. آئی کین ایشور یو, میں نے یہ کہا کہ ایک تو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور اپنی آرمڈ فورسز کو. دے آر ویری ویل اویئر کیا ہو رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے, کس طرح. آپ اور ہم وہ دیکھتے ہیں جو دہشت گردی کا واقعہ کامیاب ہو جاتا ہے, ہم ان 10 کو نہیں دیکھتے جو انہوں نے ناکام کر دیا ہوتا ہے. تو اس طرح اٹیکس ویئر ہے, اور اس کے اوپر اللہ کے کرم سے یہ کنٹرول ہوگا. آپ نے دیکھا نا, ایک وقت تھا ہم کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد مارگلہ کی پہاڑیوں سے یہ نیچے اتر کے آنے والے ہیں اور موٹر وے پہ بھی پھر رہے ہیں. آپ نے دیکھا اسی قوم نے, اسی قوم کے بچوں نے, جوان بچوں نے اپنی اپنی قربانیاں دے کے اللہ کے کرم سے امن لے کے آ گئے تھے نا. ابھی پھر امن آئے گا. یہ ابھی ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے, انٹرم گورنمنٹ بھی ہے, یہ بھی اپنی بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, اور سیکورٹی ایجنسیز بالکل الائیو ہیں, اور انشاءاللہ وہ ٹھیک کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ملٹری کورٹ سے اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, لیکن عام تاثر یہ ہے کہ جو سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتا ہے, ایک تو وہ فیئر نہیں ہوتا ہے, دوسرا وہ کسی سول کورٹ میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک فوجی یوز تو ہوتا ہے اس عدالت سے, اور ہو سکتا ہے وہ اس سے مطمئن ہو, لیکن سویلین کا ٹرائل جو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا جو آپ نے افغانیوں کے حوالے سے بات کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا فیصلہ ہے افغانیوں سے متعلق, غیر ملکیوں سے متعلق, درست فیصلہ ہے جو اس وقت کاروائیاں ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیں, پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں جہاں ملٹری کا کورٹس نہ ہوتی ہوں. ہر ملک کا اپنا ایک ٹرائل ہوتا ہے ملٹری کا, اور اس کے مطابق, اور اس کے اندر ٹرائی یا تو فوج کے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک اپنا ڈسپلن کا ہے, اور یا وہ جاسوس ہوتے ہیں جن کے اوپر غداری کا وہ لگ جاتا ہے اور وہ آپ پکڑے جاتے ہیں اور اس کا پورا ڈیفنس کرنا ہوتا ہے. وہاں کوئی سیاستدان ٹرائی نہیں ہوگا, وہاں کوئی سویلین بندہ جو کاروبار میں کرپشن کر رہا ہے یا کسی اور چیز میں پکڑا گیا ہے یا کسی کے قتل کا کیس ہو گیا, وہ نہیں ہوگا. وہ صرف آرم فورسز کی نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ چیزوں کی. اگر کوئی اس کو مس یوز کرے گا تو وہ بہت بڑا بد نصیب انسان ہوگا. آئی ایم شیور ایسے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں, جو تارکین وطن ایسے جن کے پاس کوئی نہ کاغذ ہے نہ کچھ ہے, وہ یا تو اپنے آپ کو ریگولرائز کریں یہاں, اور یا ان کو ملک سے باہر جانا ہوتا ہے. یہ بہتر فیصلہ ہے. آپ کچھ کہیں. قانون اور آئین سے متصادم بات نہیں ہے کہ ٹرائل ملٹری کورٹ کرے اور اس کی اپیلیں جو ہے اس سیون کورٹ آئے سے ہائی کورٹ ہے. یہ قانون سے متصادم چیزیں دونوں سامنے میں آئی. اور دوسرا یہ تعلیم, ابھی آپ نے پاکستان کے حوالے سے تعلیم کو بات کی, جس تعداد میں جو غیر تعلیم اچھی بات ہے, جانا چاہیے ان کو ایک طویل عرصے سے ابھی بھی وہ بازی کر رہے ہیں, لیکن اس سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں. وہ ایک قانونی دائرے میں تو دور آ رہے ہیں,
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس تعداد کے جہازوں سے 20 گنا زیادہ واپس آنے کا خیال دہشت گردی کا وہ معاملہ جو ہمارا جو ہونا ہو گیا وہ تو اپنی جگہ برقرار رہے گا؟ نہیں دیکھیں، جو لوگ تو ویزا لگا کے آ رہے ہیں نا، آئی ایم شیور کہ آپ جب ویزا دیتے ہیں کسی کو تو اس کا پورا چیک پھر فارن آفس کو اور امبیسیز ہماری کرتی ہوں گی. دیکھیں یہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں نا، آنا جانا تو رہے گا. ہم اگر یہ کہیں کہ بالکل وہ بند کر دیں گے، نہیں ہوگا. آپ کی کاروبار ہیں، بزنس ہے، آپ کی ایکسپورٹ ہے، آپ کی امپورٹ ہے بہت ساری. آپ کے یہ جو نیبرز، خصوصاً افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں اور ہم ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایک ہم نے پیکٹ کیا ہوا ہے جو ان کو دینا ہے. تو میرے خیال میں آپ بجائے اس کے کہ ہم اپنے سسٹم کو اور زیادہ بہتر کریں، ہم اگر یک جنب سے کل اس کو بند کر دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آئی کین ایشور یو کہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا. دوسرا جو آپ نے پوچھا وہ آئین سے متصادم نہیں ہے. دیکھیں آئین تو بنا ہوا 1973 سے ابھی تک، اس سے پہلے بھی جو تھے ملٹری کورٹس بھی فوج میں چلتی رہتی تھی، جاسوس وہاں ٹرائی بھی ہوتے رہتے تھے، اور یہ اپنی اپیل کا حق بھی تھا. تو آئی ایم شیور کہ اٹ از ناٹ دیئر. جنرل صاحب آپ غیر ملکی دورے پہ تھے، جنرل صاحب لندن گئے ہیں، لندن سے میاں نواز شریف پاکستان میں، آپ کو ان کے ساتھ دورانہ تعلق کیا ہے، کیا ان سے ملاقات کرنے کا فیوچر کوئی پلان ہے؟ ایک دوسرا یہ بتائیے گا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی جو وارداتیں ہوئی ہیں، ناکام بھی بنائی جا رہی ہیں اور اس کو کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے، اندرونی خلفشار جو ہمارا سیاسی ہے یا جو بھی ہے وہ کس قدر زیر قاتل ہے اس سارے معاملے میں، اس کو کون درست کرے گا؟ کون سے ادارے فرنٹ لائن پہ آپ کی، کیونکہ 8 فروری کو الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں؟ یا دیکھیں، ایک تو آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے. آئی ایم شیور کہ میں ابھی جب ادھر گیا بھی تو میری ملاقات بھی میں نے ان کے ساتھ کی، اور اپنے طور کے اوپر ایز اے پاکستانی وٹ ایور، دیکھیں ہماری اب عمر کے اس حصے میں وی ہیو ٹو میک پازیٹیو کنٹریبیوشن. اینڈ آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر وہ چیز جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریاست کے لیے بہتر ہے اور اندرونی ماحول کو بہتر بتانے کے لیے بہتر ہے، وہ آئی ایم شیور میاں صاحب بھی کہیں بتائیں گے. میں نے اپنے طور پہ نہ صرف زبانی بتائی بلکہ لکھ کے پیپر بھی ایک ان کو دیا کہ یہ ہے جس کے اوپر ہمیں چل رہا ہے. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر یکجہتی، یہ بہت ہی ضروری ہے. دیکھیں اس میں ہر ہمارا محب وطن پاکستانی جو ہے، ہر ایک اچھا انسان، میں یہ مسلمان تو بات کی نا، میں کہتا ہوں ہر ایک اچھا انسان بھی پیس اور امن کی بات کرے گا. جہاں اختلاف کے طور طریقے ہیں وہاں آپس میں اتفاق، جہاں اتفاق کرنے کے طور طریقے ہیں وہاں اختلافات کے بھی آداب ہیں. دیکھیں میں آئی کین ایگری ٹو ڈس ایگری، آئی ول اسٹل ریسپیکٹ یو. میں کہوں گا آپ کی اوپینین ہے، اور مجھے اپنے آپ کو اتنا تیسمار خان بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے. میں کہوں گا میں ایک انسان ہوں، میری یہ ویو ہے. ہاں تو غلطی کا احساس کے علاوہ بھی آپ یہ کہیں نا کہ دیکھیں میں یہ بات تو کہہ رہا ہوں، آئی مے بی رانگ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہایت دیانتداری سے فیل کرتا ہوں کہ ملک کے اندر ہمیں پارٹیوں میں ہے الگ، لیکن ہمارا مطمع نظر ہر پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھو گے تو یہی ہوگا کہ پاکستان کو اٹھانا ہے. اور ہم نے جو آئین کہتا ہے اور جس کے اندر اگلے دن نواز شریف صاحب نے بھی اپنے ایڈریس میں یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب چیزوں کو بھلا کے آگے دیکھیں اور آگے چلیں اور آئین کی حدود و قیود میں رہیں. اگر آئین کی حدود و قیود سے باہر ہم جائیں گے تو then there is no end. اور اس کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ الیکشن ہو اور ایک دو جماعتوں کو کھلی چھٹی ہو، باقی پابندی سلاسل کر دیا جائے، اس سے اتفاق و اتحاد کا میسج جائے گا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. الیکشن دیکھیں پہلے لوگ کہہ رہے تھے میاں صاحب نہیں آئیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ اس کا پھر کہتے تھے جی الیکشن تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہوگا، اس کی ڈیٹ دے دی. ہائیسٹ لیول کے اوپر کورٹوں نے بھی کہہ دیا الیکشن. ابھی بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اختراع نکال گئے. وی شوڈ تھنک پازیٹیولی، ہمیں مثبت سوچ کی بات کرنی چاہیے. تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اگر میں باہر نکل کے کوئی کرائم کر دیتا ہوں تو مجھے اس لیے تو نہیں چھوڑا جائے گا کہ جنرل قیوم نے ٹکٹ لے کے تو الیکشن لڑنا ہے. وہ تو قانون سے بالاتر تر کوئی نہیں ہے، کوئی پابند سلاسل ہے یا وہ اندر ہے، لیکن پارٹیوں کو فری ہینڈ ہونا چاہیے اور پارٹیز کو بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اور اگر ایک وقت میں ایک پارٹی کی حکومت ملتی ہے تو باقی جو اپوزیشن ہے وہ کوئی بھی ہو وہ اس کے تعاون کریں اور مل کے حکومت چلائیں. جتنے امپارٹنٹ الیکٹڈ لوگ ہیں حکومت جو میں آ جاتے ہیں، اتنے ہی امپارٹنٹ وہ الیکٹڈ لوگ ہیں جو اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں.
تو اگر آپ ان کو ہاتھ ملانا بھی آپ سمجھیں کہ یہ شودر ہے، میں اس کو بات نہیں منہ میں تھوکوں گا، یہ کروں گا، یہ نفرت پیدا کرتے ہیں. آئی ٹیل یو یہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں. جی آپ محبت، پیار اور اچھے انسان کا میسج ہو. آپ لوگوں کو ون کر سکتے ہیں برا بھلا کہہ کے نہیں، گالیاں دے کے نہیں، آپ اس کے اگر تکبر اور رعونت دکھا کے نہیں، آپ اس کو ون کر سکتے ہیں اپنے اخلاق سے اور اپنی اچھی گفتگو سے. اور آئی ٹیل یو کہ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ کی زبان بہتر ہوگی تو آپ کا کام اچھا ہوگا. لاسٹ ٹو کوسچن. 9 مئی کے بعد ایک سیاسی جماعت زیر عطاب ہے، ان کی قیادت بند ہے اور جو ان کے کارکنان ہیں چھوٹے موٹے لیڈرز ہیں ان کو بھی اٹھا کر لاپتہ کر دیا جاتا ہے. پھر تھوڑے عرصے بعد وہاں کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور معاملہ رفع دفع کیا جاتا ہے. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یا پاک فوج ہے ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کا جو کام ہے اس پر کوئی بڑا امپیکٹ آ رہا ہے؟ دیکھیں ہر جو الزام ہے وہ پاک فوج یا اداروں کے اوپر تو اس لیے جاتا ہے کہ وہ نشانے پہ ہیں، چونکہ ملک کی یکجہتی کو اور سلامتی کو اگر آپ نے داؤ پہ لگانا ہے تو انہی اداروں کو نشانہ بنائیں. آئی ایشور یو کہ جو لوگوں کے اوپر اگر 9 مئی کا ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو دی لا آف دی لینڈ ہونا چاہیے. ہماری اپیل یہ ہوگی ایکس سروس مینوں کی کہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے انصاف کیا جائے، کسی کو ناجائز طریقے سے بلیک میل نہ کیا جائے، نہ بلیک میل ہونا چاہیے. آپ تو کچھ پوچھ رہے تھے ادھر سے. میں یہ سر پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اس کے بعد دہشت گردی کی لہر میں تیزی کیوں آئی؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آج صبح ہی کچھ خبریں آئی ہیں کہ میاں والی کا جو اٹیک ہوا یہ حالیہ دنوں میں اس میں امریکی اسلحہ استعمال ہوا اور وہ سارا امریکی اسلحے کے شواہد اور ثبوت جو ہیں وہ انہیں مل چکے ہیں. تو یہ امریکی اسلحہ افغانستان سے چل کے میاں والی تک آ جانا یہ کس کی غفلت، لاپرواہی یا ناکامی یا نئے؟ دیکھیں یہ ہم ازمپشنز پہ نہیں چلتے کہ امریکی اسلحہ تھا یا نہیں. اس کی کلیریفیکیشن آئی ایس پی آر ہی دے سکتا ہے کہ کیا تھا اور وہ دیں گے ڈیٹیلز کیا ہوا. تو دوسری جو بات آپ یہ کہہ رہے تھے اس سے فرسٹ کوشچن کیا تھا آپ کا؟ ہاں اچھا دوسرا یہ ہے نا یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں نا یہ ایٹ دی ڈراپ آف دی ہیٹ پلان نہیں ہوتے کہ کل ہم نے الیکشن اناؤنس کیا تو آج وہ بندے اٹھ کے آ رہے ہیں. اس کی پلاننگ لانگ ٹائم ہوتی ہے. تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ الیکشن اناؤنس کیا یا نہیں. یس لیکن جنرل فیلنگ یہ ہے کہ ملک سٹیبلائز ہو جائے گا اگر الیکشن ہوئے اور ملک کے اندر ایک سسٹم چل پڑا تو اس کو نہ چلنے دو. سی پیک کو روکو، نیوکلیئر ان کے ویپنز کے اوپر ہمیشہ یہ کہو کہ یہ ٹیررزم کے اوپر ان کو لگاؤ، انڈیا کے نیچے ان کو لگاؤ اور اس ملک کو کبھی بھی مضبوط نہ ہونے دو. یہ تو ایک سائیکی ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہم سب کو ملنا چاہیے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سو نائس آپ نے ساروں نے. لاسٹ کوشچن ہے. دیکھیں ایکس سروس مین سوسائٹی ایک نان پولیٹیکل آپ پولیٹیکل ہے. ہم مختلف ممبرز کو الاؤڈ ہے کسی پارٹی میں چلے جائیں، کسی پارٹی سے الیکشن لڑ لیں، وہ کریں. لیکن یہ جو فورم ہے ہمارا جس کے اندر 30-40 لاکھ لوگ ہیں یہ ضروری نہیں کہ ایک جماعت کے ہیں، یہ سیاسی ہیں، یہ غیر سیاسی ہیں یا یہ وہ ہے. تو اس لیے کسی پارٹی کو کوئی سپورٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو، ہم سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کو، عدلیہ کو، افواج پاکستان کو، ہم اپنی پارلیمنٹ کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں. تو دیر از نو کوشچن اور نہ کبھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس فورم کو استعمال کر کے پولیٹیکل پارٹیوں کی کنوینسنگ کریں. تو تھینک یو ویری مچ. سو نائس.